اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حمد ہے اس پروردگار کی جو بڑا رحم کرنے والا ہے، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں عشق حسین سے معمور کر دیا۔ خداوند عالم کا فضل و کرم یہ بھی ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کر سکتے ہیں۔ یہ ایام سفر کے ایام ہیں اور آج مجھے شہادت بی بی سکینہ کا ذکر کرنا ہے۔ خداوند عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، الہی آمین۔ سکینہ بنت حسین یا رقیہ بنت حسین امام حسین ابن علی علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ یہ وہ شاہزادی ہیں جو حسین علیہ السلام کے لاڈلے عباس کی آنکھوں کا نور، پھوپھیوں کی جان اور بھائیوں کے لیے باعث سکون تھی۔ عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھے، کم سن تھیں لیکن عقل و فہم میں کم نہ تھیں۔ آج پوری دنیا میں سکینہ بنت الحسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ آپ مجلس کر کے آئے ہوں گے یا مجلس کرنے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجلس نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ تو آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سکینہ بنت حسین کے صدقے میں ہمیں اس وبا سے نجات دے دے، الہی آمین۔ واسطہ ہے اس بچی کا جس نے اللہ کی راہ میں تماچے کھائے اور تازیانے کھائے ہیں، اونٹ سے باندھی گئی ہیں، یتیم ہوئی ہیں، چہیتے چچا سے چھوٹی ہیں، بھائیوں کے جنازے دیکھے ہیں، اصغر کے گلے میں لگے ہوئے تیر کے نشان دیکھے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب بی بی سکینہ کی ولادت ہوئی، مولا حسین انہیں ہاتھوں پر لے کر رونے لگے۔ شہزادی زینب نے رونے کا سبب پوچھا تو مولا نے کہا، اے بی بی، میں اس بچی کے لیے رو رہا ہوں۔ بی بی زینب نے کہا، اے بھائی، خداوند عالم جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو یا تو اسے کوئی آسمانی شے عطا کرتا ہے یا پھر بیٹی دیتا ہے، آپ اس بچی کی ولادت پر رو کیوں رہے ہیں؟ تو مولا حسین نے کہا، اے زینب، اس بچی کی عمر کم ہوگی، مصائب زیادہ ہوں گے، اس کی عمر کم ہوگی اور سفر کی تھکان زیادہ ہوگی، یہ خدا کی راہ میں تماچے بھی کھائے گی، اس کے گوہر بھی چھینے جائیں گے۔ میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا۔ سکینہ کے مصائب اگر بیان کرنے ہیں تو آئیے ہم خود بی بی سکینہ کے زبانی سنتے ہیں کہ ان پر کیا مصیبتیں پڑی ہیں۔ بی بی سکینہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں گزشتہ رات نیم خواب کی حالت میں تھی۔ میں نے ایک نورانی محل دیکھا جس کا بیرونی حصہ یاقوت کا تھا۔ اچانک اس کا ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے 5 بزرگ مرد باہر نکلے۔ ان کے آگے آگے ایک غلام تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس غلام سے پوچھا، اے جوان، یہ محل کس کا ہے؟ وہ بولا، یہ تمہارے پدر بزرگوار حسین علیہ السلام کا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ وہ بولا، آدم ہیں، نوح ہیں، ابراہیم ہیں اور عیسیٰ ہیں۔ میری اس گفتگو کے دوران میں اس ایک چاند کسی صورت والے مرد کی طرف بڑھی۔ یوں لگتا تھا گویا ساری دنیا کے غم اس نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک ہاتھ میں اس نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ وہ بولا، یہ تمہارے جد رسول اللہ ہیں۔ میں نے ان کے نزدیک جا کر عرض کیا، اے میرے جد، خدا کی قسم، ہمارے مرد قتل ہو گئے، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ہماری عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ میرے جد نے جھک کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بلند آواز میں رونے لگے۔ اس وقت حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نزدیک آئے اور فرمایا، اے دختر مصطفیٰ، اپنی گفتگو کو مختصر کریں کہ آپ کے جد بہت زیادہ غمگین ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس غلام نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اس محل میں داخل کر دیا۔ وہاں میں نے 5 خواتین کو دیکھا۔ ان کے درمیان ایک خاتون تھی جن کے بال پریشان تھے، سیاہ رنگ کے لباس زیب تن تھے۔ ان کے سامنے خون میں لت پت کرتا پڑا ہوا تھا۔ جب وہ خاتون کھڑی ہوتی تھیں تو دوسری خواتین بھی کھڑی ہو جاتی تھیں، جب وہ بیٹھ جاتی تھی تو دوسری خواتین بھی بیٹھ جاتی تھیں۔ ان خاتون کے سر پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس غلام سے پوچھا، یہ خواتین کون ہیں؟ وہ بولا، یہ حوا ہیں، یہ مریم ہیں، یہ آسیہ اور یہ مادر موسیٰ حضرہ اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔
اور خون آلود کرتا پکڑے ہوئے جو خاتون ہیں وہ تمہاری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گئی اور عرض کی، اے میری جدہ، خدا کی قسم میرے بابا کو قتل کر دیا گیا، میں اس کمسینے میں یتیم ہو گئی۔ میری جدہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا خدا کی قسم یہ صدمہ میرے لیے ایک عظیم صدمہ ہے۔ ان بی بی نے کہا، اے سکینہ، تم نے اپنے بابا کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بابا کو دفن کس نے کیا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے لال کو کفن کس نے دیا۔ سکینہ کیا جواب دیتی کہ دفن کرنے والا تو کوئی نہ تھا، لاش پامال ہو رہی تھی، دل جوئی کرنے والا تو کوئی نہ تھا، یتیموں کو تماچے مارے جا رہے تھے، قبر کو مٹی سے بھرنے والا تو کوئی نہ تھا، لیکن امام حسین کے لال کو ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی جا رہی تھی۔ شہادت بی بی سکینہ ایک بہت ہی زیادہ غم کا دن ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بی بی کے غم کو برپا کر سکیں۔ 1225 ہجری میں سید مرتضیٰ نے ایک خواب دیکھا کہ جناب سکینہ تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، اے سید، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، کل شام کے حاکم اس کی مرمت کا حکم دے گا، آپ وہاں چلے جائیے گا اور میری میت کو قبر سے نکال کر اپنی گود میں رکھیے گا، جب قبر درست ہو جائے تو مجھے لٹا دیجیے گا۔ سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوا تو کسی نے دق الباب کیا، معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ شام کے حاکم نے مجھے بلوا بھیجا ہے۔ میں فوراً حاکم کے پاس گیا تو حاکم نے بھی وہی خواب بیان کیا اور کہا کہ جناب سکینہ نے آپ ہی کو دفن کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ سوائے سید مرتضیٰ کے کوئی دوسرا ہاتھ نہ لگائے۔ سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں جب حاکم کے ساتھ قبر سکینہ پر آیا اور تختہ ہٹایا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہزادی کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھٹا ہوا کرتا تھا، رخساروں پہ تماچوں کے نشان تھے، ہاتھوں میں رسیوں کے نشان تھے اور لب سوکھے ہوئے تھے، کان اسی طرح سے زخمی تھے۔ میں سر پیٹ پیٹ کر رونے لگا اور پھر بی بی کی میت کو اپنی گود میں لے لیا، ایک پردے کے پیچھے بیٹھ گیا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور جب قبر درست ہو گئی تو میں نے لاش کو سپرد لحد کر دیا۔ کربلا میں 3 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے امام حسین پہ اپنی نسل قربان کر دی۔ پہلے جناب مسلم علیہ السلام، دوسری شاہزادی زینب اور تیسری ام رباب۔ انہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین پر قربان کر دی۔ 2 ہی بچے تھے، ایک 6 ماہہ تھا جو کربلا میں ہرملہ کے تیر کا نشانہ بنا، اور ایک 4 سال کی بچی تھی جو زندان شام کی اذیت کو جھیل کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شہادت کا ذکر کرنا ہے، خدا مجھے ہمت دے کہ میں شہادت کا ذکر کر سکوں۔ ایک روز بچی بہت بے چین تھی، بار بار اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ بی بی زینب نے کسی طرح کوشش کر کے بچی کو سلا دیا۔ بچی جب سو گئی تو بی بی زینب نے کہا اسے کوئی اٹھائے نہیں کہ بچی بہت راتوں کی جاگی ہوئی ہے، بہت تھکی ہوئی ہے، بڑے ظلم اٹھائے ہیں۔ بچی سو رہی تھی، اچانک چونک کر اٹھی اور رونے لگی۔ بی بی زینب نے سوال کیا، اے بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ تو بچی نے کہا، اے پھوپھی اماں، میرے بابا خواب میں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ سکینہ تمہاری پریشانی اب دور ہونے والی ہے، تم بہت جلد مجھ سے ملنے والی ہو، اے پھوپھی مجھے میرے بابا سے ملا دیں۔ بچی کا گریہ اتنا بلند ہوا کہ حاکم سے بول کر سر کو منگوایا گیا۔ امام حسین کے سر کو دیکھنا تھا، بچی تڑپ گئی، باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور باپ کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر سکینہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی، قید ستم میں دار فنا سے گزر گئی، بالی سکینہ خاک پہ منہ رکھ کے مر گئی۔ میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھے۔ میرا سلام ہو اس معصومہ پر کہ جس نے راہ خدا میں تماچے کھائے ہیں۔ میرا سلام ہو اس پر جو اپنے باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔